الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نہ چاہتے ہوئے بھی اختلافی مسائل میں نہ الجھتے ہوئے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اچھے بھلے مسلمانوں پر، نیک لوگوں پر، علماء خیر پر، اولیاء کرام پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ان سے عقیدت محبت رکھنے والوں پر شرک کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور جو فتوے لگاتے ہیں وہ اپنی تحریروں میں کیا فرماتے ہیں اور کیا کچھ گل کھلاتے ہیں، اور دوسروں کے بے فتوے ہیں اور اپنا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ لوگ ایسی شخصیات جو دین فروشی کرتی ہیں اور اس طرح لوگوں کو گمراہ بھی کرتی ہیں اور اپنے گرویدہ کر کے ان سے مال بٹورتے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے۔ تو آغاز ہم نے کیا تھا مرثیہ مولانا رشید احمد گنگوئی از مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی۔ یہ مرثیہ 24 صفحات پر مشتمل ہے اور اسے مکتبہ قاسمیہ معارف پریس لاہور نے شائع کیا ہے۔ پہلا شعر پہ بات کی تھی ہم نے پچھلے درس میں، وہ انہوں نے شعر یوں لیا تھا، بطور مثال شعر بیان کیا تھا کہ قاسموں حضرت امداد کو مرنے نہ دیا، قاسموں حضرت امداد کو مرنے نہ دیا، بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو علی وجہ عتم۔ اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج دوسرا سے سماعت فرمائیے اور سر دھنیے کہ جو دوسروں پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں خود کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں مردے کی شان میں، یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی کے اوپر مرثیہ لکھا ہے ان کی یاد میں، ان کی وفات کے بعد۔ اس کا شعر یوں ہے، مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔ سبحان اللہ، واہ بھی واہ، یہ بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی جو مر گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ تو نے علم بھی دیا لیکن اس کا استعمال کیسا دیا؟ بغض انبیاء اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اس انسان کو اتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ دوسرے کے اوپر، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگائیں۔ ہم نے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی، ہم نے جسٹ ان کے بات جو وہ کرتے ہیں اور جو خود کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائیں، ہمارے پاس کوئی مور نہیں ہے کفر و شرک والی۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہم کسی کے اعمال دیکھ کر بھی نہیں کرتے، لیکن بات کر رہے ہیں صرف، اور وہ بھی میں خود سے بات نہیں کر رہا۔ نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف چراغ گولڑا کے حوالے سے ان کی جو تحریر ہے راہ و رسم منزل ہا سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس شعر کو دیکھیے، مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ حالانکہ مردوں کو زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا نہیں ہے، اور زندوں کو موت روک ہی کوئی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے، کئی جگہ فرمایا ہے
اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ترجمہ کیا آیت کا؟ یعنی وقت معینہ میں تقدیم و تاخیر ایک لمحہ بھی ممکن نہیں. مراد کیا ہے؟ اذا جاء اجلهم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے، لا یستاخرون، دیر نہیں کر سکتے، ایک لمحہ، ساعہ، ایک سیکنڈ دیر نہیں کر سکتے، ولا یستقدمون، نہ پہلے مر سکتے ہیں. قرآن مجید ہے. اب شاعر کے ممدوح یعنی جن کی مدح سرائی کر رہے ہیں، نہ جانے کیوں کر رہے ہیں، کیا ملے گا ان کی مدح سرائی کر کے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نیتوں کو اللہ جاننے والا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہی ہے. تو شاعر نے مدح سرائی میں یہ کمال کر دیا ہے کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں. کسی نے زور سے ایکسلریٹر پہ پیر رکھا ہے. مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور زندوں کو مرنے سے بچا لیتا ہے. کتاب و سنت کے حوالے سے محیی اور ممیت اللہ کے اسماء صفاتی ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، جبکہ یہاں مولوی صاحب بھی شریک ہو رہے ہیں. اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مصرع ثانی دوسرے مصرے میں دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج بھی کر دیا کہ آپ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، معجزانہ شان رکھتے تھے، مگر ہمارے مسیحا کو بھی دیکھو کہ نبی و رسول نہ ہونے کے باوجود مسیحائی کے فرائض منصبی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. یعنی آپ نے تو صرف ایک کام کر کے مردوں کو یعنی زندہ کیا ہے، لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے. اور میرے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، میرے شیخ اس سے کہیں بڑھ کر کام کرتے ہیں کہ زندوں کو مرنے ہی نہیں دیتے. یعنی ایک آگے سٹیپ. اگر اس احیاء یعنی زندگی سے مراد احیاء دین ہے، کہہ سکتے ہیں جی ہم نے تو احیاء دین کہا ہے، دین کو زندہ کیا، ٹھیک ہے مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں مانیں گے. لیکن ساتھ جو ابن مریم کہا ہے، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. جو کئی سال قبرستانوں میں لیٹے تھے تو کہتے تھے اٹھ کے جا کے، کم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ دے حکم نال. مردہ قبر پھاڑ کے نکل آتا تھا. قرآن مجید ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللہ، سورہ آل عمران. اور وہ مادر ذات اندھے کو درست کرتے ہیں، کوڑی کو درست کرتے ہیں، بلکہ میں مادر ذات اندھے کو درست کرتا ہوں اور کوڑی کو درست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے. اگر یہ دین کو زندہ کرنے والی بات ہوئی تو پھر بھی چلو مانیں گے ہم تو ماننے والوں سے ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو باادب ہوتا ہے. تو پھر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب جو عطا ہوا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، پر چڑ کیوں ہوتی ہے، کوفت کیوں ہوتی ہے، خارش کیوں ہوتی ہے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کہا جاتا ہے کہ دین کو زندہ کرنے والے؟ اور یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے پھر ان پر؟ ان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. پھر خود دیکھتے نہیں ہیں، دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کیسے زندہ کیا. دین تو ہے ہی زندہ. مگر بعض علماء دیوبند، معافی کے ساتھ معافی چاہتا ہوں کہ یہ شان ہو سکتی ہے کہ مردوں کو زندہ یعنی بے ایمانوں کو صاحب ایمان کر سکتے ہیں. تو اولیاء کرام جن کے فیضان سے عالم اسلام زندہ ہے، ان کے لیے ایسے الفاظ بولنے کے لیے کیوں کر کفر و شرک کے فتوے قرار دیے جاتے ہیں، فتوے داغے جاتے ہیں. ان کے ایسی باتوں کو، ایسی القابات کو کیوں کفر و شرک کہا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اب فیصلہ آپ پر ہے. میں نے تو بات ہی کرنی ہے نا کہ یہ جو اشعار میں نے ذکر کیے ہیں، دو شرعی حدود و قیود میں ہیں یا اس سے کوسوں دور ہیں. اور پھر یہ کہ یہ اشعار جو ہیں ان انبیاء علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، آپ خود فیصلہ کریں. حضرت عیسیٰ سے عام بندے کا کیا مقابلہ ہے، وہ تو نبی ہیں. آخر میں اکبر الآبادی کے اس شعر پر یہ بات میں پوری کرتا ہوں آج کے لیے. عید کی ایک چھٹی
پھر انشاءاللہ میں حاضر دوں گا اگر زندگی اور صحت رہی تو. بڑھاپا ہے نا، وقت موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. شعر یوں ہے اکبر آبادی کا. اکبر آبادی نے ان کو خوب ٹھوک بجا کے سیدھا کیا. وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.